اور دوسرا خواب جس کو علامہ ذہبی نے اور امام ابن جوزی نے دونوں نے روایت کیا، سب نے، وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل خواب میں ملے اپنے کئی تلامذہ، اور ان کے سب تلامذہ محدثین تھے، ہر خواب روایت کرنے والا محدث ہے، امام ہے، خواب میں ملے، انہوں نے خواب دیکھا، اس محدث نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی ہیں، ایک جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور اس کو یہ اذن اور اختیار دیا گیا ہے کہ ہر آنے والے کو دیکھے، پہچانے، جس کو چاہے جنت میں داخل ہونے دے، جس کو چاہے واپس موڑ دے۔ ایک آدمی جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، جس کو چاہتا ہے جانے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے واپس موڑ دیتا ہے۔ دوسرے کو دیکھا کہ جنت کے اندر ایک دسترخوان بچھا ہے اور ملائکہ بیٹھے ہیں، اور کل جنت کے پھل میوے کھانے لگے ہیں، اور ملائکہ عزت و تکریم اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اور تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ وسط جنت میں کھڑا ہے، عرش کی طرف اللہ رب العزت کا چہرہ بلا حجاب آنکھیں گاڑ کے تکتا جا رہا ہے اس کے چہرے کو۔ اس محدث نے خواب میں پوچھا اس ایک فرشتے سے کہ بتاؤ تو صحیح یہ تینوں آدمی کون ہیں؟ یہ میں نے حوالہ بتا دیا آپ کو، علامہ ذہبی جو امام ہیں جرح و تعدیل کے، اسماء و رجال کی اور فن حدیث کے، سیر و اعلام النبلاء میں، اور امام ابن جوزی صاحب الموضوعات وہ صفت الصفوہ میں، اور علاوہ ان کے محدثین نے۔ میں نے کوئی تذکرۃ الاولیاء تس کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، میں ائمہ حدیث کے دے رہا ہوں، جو نقاد ہیں ائمہ حدیث، ان کی بات کر رہا ہوں، اور انکار کرنے والے جن کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں ائمہ پر، ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے تینوں آدمی؟ انہوں نے کہا وہ جو دروازے پر کھڑا ہے۔ اب آپ عقیدے بھی دیکھیے، اگر عقیدے ان ائمہ کے، امام احمد بن حنبل کے تلامذہ ہیں اور نقل کرنے والے ائمہ حدیث ہیں، اگر ان کے یہ عقیدے نہ ہوتے تو خواب تھا اٹھا کے پھینک دیتے، کتابوں میں روایت کیوں کرتے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ خواب ہے، پہلی بات تو یہ اگر خوابوں پر اعتماد نہ ہوتا اور خواب لا شے ہوتے، کچھ نہیں ہے خواب ہیں، تو اس کو تو روایت کرنا ہی عجیب سی بات ہے۔ پھر اگر عقیدے کے خلاف خواب تھے تو رد کر دیتے۔ خوابوں پر اعتماد کیا، روایت کیا، اور کتابوں میں درج کیا، ثابت کیا کہ یہ مطابق عقیدہ صحیحہ ہے، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، تو پوچھا یہ جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہے جو کسی کو آنے دیتا ہے کسی کو موڑ دیتا ہے؟ فرمایا یہ احمد بن حنبل ہے۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ اس نے حضور کے دین کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ ہائے 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 ہائے، النصح للامہ کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ تو لوگوں، جو لذت حضور کے دین کی راہوں کی تکلیف میں ہے وہ کسی اور شے میں نہیں ہے۔ یہ کام کیا کرو، حضور کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھایا کرو۔ جو درجے اس طور پہ ملیں گے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملنے۔ تو وہ جو کھڑے کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں کسی کو نہیں، وہ اس لیے رب نے دکھا دیا ہے کہ احمد بن حنبل کے خلاف سب جمع ہو گئے تھے اس وقت کے، بڑی کثرت کے علماء، فتوے لگوائے اور حکام وقت سے کوڑے لگوائے، جیل بھجوایا۔ آج رب نے جنت کے دروازے پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ احمد بن حنبل یہاں کھڑا ہو، جو صحیح العقیدہ جس کو تو سمجھے اس کو جانے دے، جس کو نہ مناسب سمجھے نکال کے باہر پھینک دے۔ یہ درجے اللہ دے گا۔ اور پوچھا وہ کون ہے جس کے لیے دسترخوان بچھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہی نہیں، ایسے مست الست موجی بیٹھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں؟ کہا وہ بشر الحافی ہے، وہ جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ بشر الحافی ہے۔ کیا؟
بشر الحافی ہے۔ ایک روز امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون آئی اور اس نے آ کے پوچھا کہ اے امام، میں سوت کاٹتی ہوں اپنے گھر کی چھت پر، دیا ہوتا ہے چھوٹا سا چراغ، اس کی روشنی میں، اور کاٹتی ہوں اور وہ بھیج دیتی ہوں بازار میں کسی کے ہاتھ، اور بیچ کر وہ میرا ذریعہ ہے، معاش ہے، کھاتی ہوں، روزگار ہے، رزق حلال۔ کسی وقت بادشاہوں کے جلوس گزرتے ہیں، ان کی یہاں سے جلوس گزرتے ہیں، ان کی سواریاں گزرتی ہیں، اور اس میں بڑی بڑی قندیلیں، بڑی بڑی روشنیاں، اونچے اونچے فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیر تک وہ گزرتے رہتے ہیں۔ ان کی روشنی ہمارے گھر کی چھت پہ دیر تک پڑتی ہے، تو میں سوت کاٹتی رہتی ہوں، تو جب ان کی روشنی پڑتی ہے تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو سوت زیادہ تیزی سے زیادہ کاٹا جاتا ہے، تو اس وقت جو سوت کاٹتی ہوں کیا اس کے پیسے میرے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ چونکہ وہ سرکاری جلوس کی روشنی کا وقت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے امام، وہ زمانے بیت گئے، وہ لوگ گزر گئے، وہ باتیں بیت گئیں، بھولی بسری داستانیں بن گئیں، وہ سوداگر نہیں رہے، نہ بیچنے والے رہے، نہ خریدار رہے۔ اب تو دنیا کے کتے ہیں، کلاب الدنیا ہے۔ معلوم نہیں کیا حشر ہوگا ہمارا، کیسے بے رحمی سے گھسیٹے جائیں گے اور کس دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں، اور دوزخ بھی قبول کرے گی یا نہیں۔ جب امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ سنا، اس خاتون کھڑے ہو گئے اور کانپ اٹھے، کہنے لگے بی بی، فتویٰ اور مسئلے کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ جس کے تقویٰ کا یہ عالم ہے، جس کے ورع کا یہ عالم ہے، پہلے بتا کہ تو ہے کون؟ اس پردے دار خاتون نے کہا آہستہ سے، اے امام، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ آپ سب لوگ مجھے معاف کر دینا، میں اس قابل نہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بیان بھی کر سکتا، کہیں اسی گناہ میں نہ پکڑ لیا جاؤں۔ یہی گناہ ہی آخرت کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ خاتون بولی کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے اور فرمانے لگے کہ بشر الحافی کی بہن کا ہی حق ہے کہ یہ سوال کرے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بشر الحافی کی بہن کا ہی حق ہے کہ یہ پوچھے، اور کون پوچھے گا؟ اور کون پوچھتا ہے؟ اور کون سوچتا ہے؟ یہ وہ بشر الحافی۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ جس کو فرشتے بیٹھ کے کھلا پلا رہے ہیں وہ بشر الحافی، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بشر الحافی میری وجہ سے تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، میری وجہ سے تو بھوکا پیاسا رہتا تھا،
آج میں چاہتا ہوں میں اپنے دسترخوان سے اپنے ہاتھوں سے فرشتوں کے ذریعے تمہیں کھلاؤں پلاؤں. تو جو ایسی زندگی گزار گئے ان کے تو یہ حالات ہوئے. اور وہ تیسرا کون ہے جس کی نگاہ عرش پر ہے, پردے ہٹا دیے گئے ہیں اور رب ذوالجلال کا چہرہ تکتا جا رہا ہے, نگاہ گاڑ کے کھڑا ہے, اور اسے جنت کے حور و قصور کسی شے کی پرواہ نہیں. فرمایا وہ معروف کرخی ہے. وہ معروف ہے کرخی ہے. اس کو یہ صلہ کیسے ملا؟ وہ تب سے جب سے وفات ہوئی وہ بکھڑا تک رہے ہیں. لوگوں کو تو قیامت کے دن نصیب ہوگا, وہ تکتے جا رہے ہیں. اس کو یہ صلہ کیسے ملا؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں, ساری زندگی میں جو عمل کیا, کسی عمل کی کوئی جزا اور کوئی اجر نہیں چاہا سوائے اس کے دیدار کے. تو اللہ نے کہا معروف کرخی تو میرے دیدار کے سوا چونکہ کچھ نہیں چاہتا تھا, لو آج آتے ہی راج کے دیدار کر. یہ تین چیزیں بتا دی ہیں, تین چیزیں بتا دی ہیں. جو اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لے اسے وہ اپنے نرم و نازک پیارے قدرت کے ہاتھوں سے کھلائے گا پلائے گا. جو اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لے اسے قریب بلا کے پوچھے گا میرے لیے تکلیف اٹھائی تھی نا. یہ ذرا غور کرے نا کہ اگر کوڑے لگے ہیں احمد بن حنبل کو تو رب بلا کے پوچھتا میرے لیے مار کائی تھی, اور ان کا عالم کیا ہوگا جو کربلا میں پورے 72 نفوس ذبح کروا گئے, ان کا حال کیا ہوگا. جس نے قربانی دی ہے اس اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے, اسی کے اجر ہیں, اسی کے رتبے ہیں. اور امام احمد بن حنبل یہ فرمایا کرتے تھے, زمانے کے بیشتر اکثر سارے علماء الا ماشاء اللہ انہوں نے حکام کو بھڑکایا, ان کو جیل بھیجا, کوڑے لگوائے, ان کے خلاف فتوے چلائے. ایسا ہوتا رہا. امام اعظم کے خلاف ایسا ہوا, امام مالک کے خلاف ہوا, امام شافعی کے خلاف ہوا, امام غزالی کے خلاف ہوا, امام ابو الحسن شاذلی کے خلاف ہوا, باجزید بستامی کے خلاف ہوا, ہر ایک سے ہوتا رہا. مگر امام احمد بن حنبل اپنی زندگی میں فرماتے تھے, جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو ملحد کہلوا دیا, زندیق کہلوا دیا, سزائیں دلوا دی, تو حق اور باطل کا پتہ کیسے چلے گا؟ کب پتہ چلے گا حق اور باطل کا کہ حق پر کون تھا, باطل کون ہے, کب پتہ چلے گا؟ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ جس دن سب کے جنازے اٹھیں گے حق اور باطل کی بات کھل جائے گی. کہا کرتے تھے جس دن جنازے اٹھیں گے دنیا دیکھ لے گی حق پر کون تھا, باطل پر کون تھا. تو امام احمد بن حنبل کا جس دن جنازہ اٹھا 13 لاکھ آدمی آپ کے جنازے میں شریک تھے. کتنے؟ 13 لاکھ آدمی جنازے میں شریک تھے. اور جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شہر بغداد, اور آپ کو پتا ہے کہ محلے کے ساتھ ہی قبرستان ہوتا ہے جس میں دفن ہوتے ہیں. تو جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا, نماز فجر پڑھ کے جنازہ روانہ ہوا, عشاء کے بعد قبرستان پہنچے. اور ائمہ حدیث لکھتے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیے سیر اعلام النبلاء کو دیکھیے, امام مزی کی تہذیب الکمال کو دیکھیے, آپ خطیب بغدادی کو دیکھیے, علامہ ذہبی کو دیکھیے, آپ کتابیں اسماء و رجال کی اٹھا کے دیکھیے. صبح جنازہ چلا فجر کے بعد, عشاء کے بعد جا کے قبرستان پہنچا, تدفین ہوئی. اور امام احمد بن حنبل کا بھی حال, اور کیا امام احمد بن حنبل, کیا امام یحییٰ بن معین, کیا امام ابن عیینہ, عثمان ابن عیینہ,
کل ائمہ حدیث جن کے ناموں سے بخاری مسلم ترمذی سیاستہ بھری پڑی ہیں، جن کی روایتوں سے سیاستہ بھری پڑی ہیں، وہ کل امام سارا دن دوڑ دوڑ کے دیوانہ وار چارپائی اٹھانے کا لالچ کرتے تھے۔ یہ امام تھے حدیث کے، یہ امام تھے ولایت کے، بشر حافی۔ تو فرمایا جس نے جو درجہ پایا وہ نفوس کی سخاوت، دلوں کی سلامتی اور امت کے لیے نصیحت کے عمل سے پایا۔